منفس جو قدیم مصر کا دارالحکومت تھا، اس کے ایک بازار کے عقبی میدان میں شہر میں نووارد تاجر اپنا مال فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس میدان میں غیر معمولی بھیڑ تھی اور لوگ بڑے جوش و خروش سے کنعان سے آنے والے عرب تاجروں کے قافلے سے غلام و کنیز خرید رہے تھے۔ غلاموں اور کنیزوں کی بولیاں بڑھ چڑھ کر لگ رہی تھی۔ اس دن ایک عربی تاجر جس کا نام مالک بن زغر تھا، ایک خوبصورت نوجوان غلام کو فروخت کے لیے اپنے ساتھ اس میدان میں لایا تھا۔ مصری اس غلام کے ظاہری حسن سے بے حد متاثر ہوئے۔ یہ غلام کوئی معمولی انسان نہ تھا، وہ خود ایک پیغمبر اور ابن پیغمبر تھا، بلکہ یہاں تک کہ وہ ایک پیغمبر کا پوتا اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ اور حجازی عربوں کا یہ قافلہ اسے کنعان کے ایک اندھے کنویں سے نکال کر لایا تھا، جہاں اسے اس کے بھائیوں نے اپنے حسد و شر کی وجہ سے ڈال دیا تھا۔ جب منفس کے امراء اور اوصاء کو اس خوبرو غلام کی شہر میں آمد کی خبر ملی تو اس کے نیلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے جوک در جوک اس میدان میں جمع ہو گئے۔ مالک بن زغر نے اپنے اس غلام کی قیمت اتنی زیادہ مقرر کی تھی کہ امراء اور اوصاء تک کو بولی دینے میں ندامت اٹھانا پڑی تھی۔ ایسے میں ایک بڑھیا بھی جس کے پاس صرف ایک سوت کی انٹی تھی، اس میدان میں بطور خریدار پہنچی۔ کسی نے پوچھا کہ بڑی اماں، تم نے یوسف کی قیمت بھی سنی ہے؟ ایک اور شخص نے ذراہ تفنن کہا کہ شاید تیری یہ سوت کی انٹی تو اس سے بھی قیمتی ہے۔ بڑھیا نے ان لوگوں کے تفنن امیز سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو صرف یوسف کے خریداروں میں اپنے نام لکھوانے کے لیے آئی ہوں تاکہ روز قیامت سند رہے۔ بالآخر جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، ایک شخص کا نام بائبل میں فوتیفار اور قرآن مجید میں عزیز مصر آیا ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت ادا کر سکے۔ بعد ازاں اسی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو جانے پر اس نے آپ پر بہتان لگا دیا۔ اسی الزام کی پاداش میں حضرت یوسف قید خانے میں ڈال دیے گئے، جہاں آپ 12 برس تک قید رہے۔ اسی قید خانے میں شاہ مصر کا ایک اور ساقی اور ایک باورچی بھی قید تھا۔ ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے خوابوں کی تعبیر کے مطابق ساقی اپنے منصب پر بحال ہو گیا، جبکہ باورچی کو سزائے موت ملی۔ چند سال بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ گندم کی 7 خشک بالیاں سرسبز بالیوں کو نگل گئی اور 7 دبلی گائیں موٹی تازی گائیوں کو کھا گئے۔ شاہ مصر کے درباری معبر اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے قاصر رہے۔ اس موقع پر ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے ان کا تذکرہ بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی توقیر کے ساتھ اپنے دربار میں طلب کیا۔ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال خوشحالی کا دور رہے گا اور خوب فصل ہوگی، پھر اگلے 7 سالوں میں مسلسل قحط سالی کا دورہ ہوگا۔ اس لیے بادشاہ کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں غلہ خوب ذخیرہ کر لے تاکہ قحط سالی کے زمانے میں کام آ سکے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اور آپ کی تجاویز کو درست سمجھتے ہوئے آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کر دیا۔
تاکہ وہی غلے کو مناسب طریقے سے ذخیرہ کرنے کا انتظام کرے۔ قحط کا زمانہ آیا تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے، جہاں حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور اپنے باپ اور بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعے کے 600-700 سال بعد کی مصری تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی قوم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کے ایک خطہ گوشن میں آباد ہوئی تھی۔ اتنی صدیوں میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور قبطی مصر کے اصلی باشندے انہیں اپنا غلام سمجھنے لگے۔ اسی وجہ سے ان سے طرح طرح کی جسمانی مشقتیں لی جانے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ داستان 12ویں خاندان کے کسی فرعون کے زمانے میں رونما ہوئی تھی۔ اس داستان سے شام، فلسطین اور کنعان کی بدوی قبائل کی بے چینی اور اضطراب کا بھی سراغ لگتا ہے۔ یہی اضطراب ان بدوی قبائل کو سرزمین مصر کی طرف لے آیا اور مصر کی تاریخ میں زبردست انقلاب کا موجب بنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تو حضرت یوسف کے عزیز مصر بن جانے کی وجہ سے گوشن میں آباد ہوئے، لیکن بعد میں فلسطین، کنعان اور شام کے بدوی قبیلے مصر کی سرزمین میں بزور گھسنے لگے۔ انہوں نے جو تاریخ مصر میں امالیک یعنی ہائکسوس یا چرواہے بادشاہ کہلائے، پہلے ڈیلٹا کی سرزمین کو سر کیا، پھر مصر کو مکمل فتح کر کے وہاں اپنی بادشاہی 1750 قبل مسیح میں قائم کر لی۔